میرا شوہر جمال الدین ایک بینک میں چپڑاسی ہے۔ اس مہنگائی کے زمانے میں یہ معمولی سی نوکری جینے کا سہارا بنی ہوئی تھی، ورنہ جس گھر میں 10 آدمی کھانے والے ہوں یہ چند ہزار چٹکی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور اس پر قیامت یہ کہ جمال الدین کبھی گھر کے معاملات میں سنجیدہ نہیں ہوا۔ مجھ سے اس کی شادی زبردستی کی تو تھی نہیں کہ جبراً بھگت رہا ہو۔ میرے گھر کے 100 پھیرے لگائے تھے تب میرے ابا راضی ہوئے تھے، ورنہ اس وقت تو میرا پھوپھی زاد بھائی میرے واسطے پاگل بنا ہوا تھا کہ شادی ہوگی تو جمیلہ سے، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ جمال الدین سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، میرے ابا کے دوست کے بیٹا تھا، حیدرآباد سے آیا تھا۔ ابا کی کوشش سے بینک میں چوکیداری مل گئی، ترقی کر کے چپڑاسی ہو گیا، یونیفارم مل گیا تو اس کے تو انداز ہی بدل گئے۔ بابوں کی طرح کلف لگے صاف ستھرے کپڑے پہن کر گھر سے نکلتا تو گلی کی لڑکیاں دروازے کے پٹ کھول کھول کر چھانکنے لگتی۔ ورزشی جسم تھا، اکیلی جان تھی، کھانا پینا اچھا تھا۔ ابا نے اوپر کی کوٹری اسے کرائے پر دے دی تھی، کھانا ہمارے گھر سے جانے لگا تھا۔ مجھے وہ اچھا تو لگتا تھا، مگر ایسا بھی نہیں کہ اس کے سوا کسی اور سے شادی نہ کرنے کی قسم کھاتی۔ کبھی کبھی سامنا ہو جاتا تو گھبرا کر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتی اور جمال الدین کہتا کہ مجھے تیری یہ ادا لوٹ گئی۔ ابا اسے میرا رشتہ مانگا۔ ابا کے لیے اب وہ غیر نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی لڑکی کو برادری میں بیانا چاہتے تھے۔ ہیلے بہانے کر کے اسے ٹالنا چاہا، مگر وہ تو گوند کی طرح چپک گیا۔ ابا انکار کرتے تو وہ 100 دفعہ ان کے پاؤں دابتا۔ ابا کو خبر تھی کہ ان کی بہن کا بیٹا میرے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے ہے۔ وہ اس رشتے سے خوش تو نہیں تھے، کیونکہ اپنے بہنوئی سے ان کی لڑائی رہتی تھی، لیکن یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ لڑکی کو غیروں میں بیاتے۔ بڑے جھگڑے ہوئے، جمال الدین نے خودکشی کا ڈرامہ رچایا۔ ادھر میرے پھوپھی زاد بھائی نے ایک پراپیگنڈا سا اٹھا لیا کہ جمیلہ سے جس کا رشتہ ہوا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بڑی لمبی کہانی ہے، سمجھ نہیں آتا مجھ میں ایسی کیا بات تھی جو دونوں آدمی جان دیے جا رہے تھے۔ خیر، جمال الدین سے میرا نکاح ہو گیا۔ بڑے جھگڑے اٹھے، لاٹھیاں تک چل گئیں، مگر تقدیر میں جمال الدین ہی لکھا تھا، اس کے پلے بن گئی۔ شادی کے بعد سب عاشق ٹھنڈے پڑ گئے اور میں جمال الدین کی زوجہ کہلانے لگی۔ میرے وہ دن بڑے اچھے گزرے۔ بینک سے کوارٹر ملا، چھوٹے سے گھر کو میں نے جنت بنا دیا۔ جمال شروع میں بڑا اچھا شوہر تھا، مگر جب اوپر تلے 8 بچے ہوئے تو وہ مجھ سے پہلے جیسا نہیں رہا۔ مجھے اب فکر بھی کس کی تھی؟ بچے ایسا بندھن ہوتے ہیں کہ عورت مرد سے غافل ہو جاتی ہے۔ میں ان ذمہ داریوں میں الجھ گئی۔ بچوں کا پالنا رات دن کا سکھ چین غارت کر دیتا ہے، اپنا آپ کسے یاد رہتا ہے۔ پھر شادی کے پورے 16 برس بعد مجھے اچانک پتہ چلا کہ جمال الدین مجھ سے بہت دور ہو گیا ہے، اتنا دور اب میرا اسے جمالو کہہ کر بلانا بھی برا لگنے لگا۔ کیسا خود غرض ہوتا ہے یہ مرد! بھلا یہ بچے میں اپنے میکے سے لائی تھی، اسی کے دیے ہوئے تحفے تھے نا، اسی کے ذات کے ٹکڑے تھے جنہیں پالنے پوسنے کی ذمہ داری مجھے عورت ہونے کے ناطے نبھانا تھی۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرو تو وہ اکتا کر چل دیتا ہے۔ میں حیران تھی کہ اولاد کے جوان ہونے پر یہ اچانک کیسے بدل گیا۔ گھر میں آتا تو منہ پھلا پھلا ہوتا، کھانے کا پوچھے تو بیزاری سے کہتا کھا کر آیا ہوں۔ 5 بجے سارے بینک بند ہو جاتے ہیں، مگر یہ رات 11 بجے سے پہلے نہیں آتا تھا۔ سب سے چھوٹی بچی ابھی 4 برس کی تھی اور وہ مجھے بڑی بھی کہنے لگا تھا۔ آخر میں عورت ذات تھی، ڈر گئی، کیونکہ وہ اب بھی پہلے جیسا کڑیل جوان تھا۔ وہ پہلے جیسا ہوبرو نہیں رہا تھا، رنگت ہاتھ سے جھلس گئی تھی، مگر چلنے پھرنے میں اب بھی جوان لگتا تھا۔ میں نے ذرا کھوج لگایا تو سر پیٹ لیا۔ برابر والے محلے کی ایک بیوہ سے عشق کی پینگیں بڑھا رکھی تھیں، جوان لونڈی تھی، 17-18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ یوں وہ اس کی بیٹی کے برابر تھی۔ اگر سہارا دینا تھا تو باپ بن کر دیتا نا، مگر وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ لڑکی کا باپ اندھا تھا، بیوہ ہو کر وہ گھر آ گئی، ماں زندہ نہ تھی، سر پر بھائی کا سایہ بھی نہ تھا۔ وہ ملازمت کے لیے نکلی اور جان جمال الدین سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ وہ تو اللہ بھلا کرے ماسی ہیرا کا، وہ محلے کی دائی تھی، میرے سارے بچے اس کے ہاتھوں ہوئے تھے۔ اس نے مجھے خبر دی کہ تیرا میاں بیوہ عورت کے گھر جانے لگا ہے، لڑکی کا چلن اچھا نہیں ہے، کل کلاں کو معاملہ بگڑ گیا تو ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ میں نے تو ٹو لی اور بات سچ نکلی۔ اے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا! میرا بیٹا تو خود 17 برس کا ہونے والا تھا۔ اس عمر میں میرے منہ پر کالک ملنے کی اس سے کیا سوجی! میں نے ایک دن خود اس کا پیچھا کیا اور عین اس وقت جب وہ اس کے گھر میں گھسنے والا تھا، اسے آواز دی
میری آواز پر وہ گڑبڑا گیا، قدم جمے کے جمے رہ گئے۔ اتنے میں پاس آ گئی اور کندھا پکڑ کر بولی، یہاں کون سی تیری ماں جائی رہتی ہے؟ آہستہ بول، محلے والے سن لیں گے۔ یہ میرے دوست کا گھر ہے، تو یہاں کیسے آئی؟ میں نے آواز اور اونچی کر لی۔ یہاں تیرا کون سا دوست رہتا ہے؟ یہاں تو میری سوتن رہتی ہے، صاف صاف بول۔ آج فیصلہ کرنے آئی ہوں میں۔ جمال الدین سمجھ گیا کہ اب جھوٹ بولنا فضول ہے، کیونکہ مجھے سارے حالات معلوم ہو چکے ہیں۔ اس نے مجھے بے دردی سے گھسیٹا اور اندر لے آیا اور بولا، اگر شور مچایا نا تو قتل کر دوں گا تجھے، خود دیکھ لے یہاں کون رہتا ہے۔ اندر آئی تو اندھا باپ بیٹھا تھا۔ لڑکی یقیناً چھپ گئی ہوگی یا شاید گھر میں نہ ہو۔ جمال کہنے لگا، میں تو اس بابے کی خدمت کرنے آتا ہوں، تو یوں ہی دنیا والوں کے بہکانے میں آ گئی۔ اس وقت چور پکڑا نہیں گیا تھا، اس لیے میں خاموشی سے واپس ہو گئی۔ مگر ایک دن میرے بڑے بیٹے نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو بازار میں اس عورت کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس نے مجھے بتایا اور ہم دونوں ماں بیٹے نے جمال الدین کو پکڑ لیا۔ ایسی سنائی کہ وہ بھی کیا یاد کرے گا۔ غصے میں مجھے مارنے کو اٹھا۔ میرا بیٹا حمید سامنے آ گیا اور کہنے لگا، ابا جا تو اس عورت کے ساتھ گلچھڑے اڑا، میں اپنی ماں کو کما کر کھلاؤں گا، مگر خبردار جو میری ماں پر تو نے ہاتھ اٹھایا۔ جمال الدین بیٹے کے تیور دیکھ کر اور بگڑ گیا۔ گھر میں وہ ادھم مچا کہ سارے محلے میں بات پھیل گئی۔ جمال الدین غصے سے گھر سے نکل کھڑا ہوا اور ایک ہفتے تک گھر میں آیا ہی نہیں۔ پریشانی تو مجھے بہت ہوئی۔ اس کے دوستوں سے پتہ کیا کہ دفتر بھی جاتا ہے یا نہیں۔ اطلاع ملی وہ دفتر سے بھی غیر حاضر ہے۔ میری تو طبیعت پریشان ہو گئی کہ کہیں ڈوب نہ مرا ہو۔ اسٹائن کے گھر معلوم کیا تو وہاں تالا پڑا تھا۔ یہ خبر محلے والوں نے بتائی کہ اس عورت کو وہ لے کر حیدرآباد چلا گیا ہے۔ میں نے تھانے میں اس کی گمشدگی کی اطلاع کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ مجھے شبہ ہے کہ فلاں محلے کی بیوہ کو لے کر یہ بھاگا ہے۔ اغوا کا کیس تھا، حیدرآباد میں جا پکڑا۔ لڑکی کے ایک دو رشتہ داروں نے میرا ساتھ دیا۔ اس کا بوڑھا باپ بھیک مانگتا تھا۔ وہ اس معاملے میں چپ سادھ گیا کہ معذور آدمی کیا بولتا۔ میں نے جمال الدین کے دفتر میں اس واقعے کی اطلاع کرا دی۔ تھانے میں بھی اس کی خاصی کھچائی ہوئی۔ لوگوں نے درمیان میں پڑھ کر ہماری صلح کرائی۔ لڑکی کو اس کے دوسرے رشتہ دار لے گئے، وہاں اس کا کسی سے نکاح کروا دیا۔ چلو اس چڑیل سے تو جان چھٹی، مگر جمال الدین کا مزاج تو اور بگڑ گیا۔ رات کو دیر سے آتا، مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتا۔ بڑے بیٹے سے تو اللہ واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ اس کو وہ میٹرک کا امتحان دے کر کہیں ملازمت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی سی کوشش کر کے ایک ورکشاپ میں منشی گیری کر لی، مگر باپ نے اس کے واسطے کچھ نہیں کیا، اسی طرح منہ پھلائے رکھا۔ مجھ پر بات بات پر بگڑتا کہ تو میری خوشیوں کی قاتل ہے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے کیسے سیدھے راستے پر لاؤں۔ گھر میں بچے بڑے ہو رہے تھے، بیٹی جوان تھی، اس کے بیاہ کی عمر تھی، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ جمال الدین ہر کسی سے کہتا پھرتا کہ دوسرا بیاہ کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے بیکاری سے ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں نے یہاں تک سنا کہ 2-4 گھروں میں اس نے کوشش بھی کی، لیکن اب سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو 8 بچوں کا باپ ہے اور دماغ اس کا چل گیا ہے۔ انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک فیملی آ کر رہنے لگی، میاں بیوی، 2 جوان لڑکے اور ایک لڑکی۔ لڑکے کسی فیکٹری میں ملازم تھے، لڑکی میٹرک کا امتحان دے رہی تھی۔ اچھے بھلے لوگ تھے، میرا ان کے گھر آنا جانا ہو گیا۔ مجھے لڑکی بھلی لگی، باتوں باتوں میں حمید کے لیے ان کی رضا لینی چاہیے، وہ راضی ہو گئے۔ گھر میں آ کر دبے لفظوں میں جمال سے ذکر کیا کہ میں حمید کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تو جیسے برا بیٹھا تھا، بولا، میری طرف سے تم سب لوگ مر گئے ہو، تم سب جاؤ جہنم میں، مجھ سے تو کوئی امید نہ رکھو کہ تمہارے لاڈلے کا بیاہ کروں گا۔ جمال الدین کا تو سچ مچ دماغ چل گیا تھا۔ میں چپ ہو گئی۔ دوسرے دن لڑکی والوں کے گھر گئی اور رو رو کر ساری بات سنائی کہ میرا شوہر اس معاملے میں دلچسپی نہیں لیتا، گھر میں وہ تنخواہ کا دھیلا تک نہیں دے رہا جس سے حمید کو کام ملا تھا، اس نے خرچہ دینا بالکل بند کر دیا تھا۔ دل بڑا ہوا تھا، ساری حقیقت ان لوگوں کو بتائی کہ میں کیا کروں، بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہوں، شاید گھر میں بہو آ جانے سے اس کے دماغ کا ناز دادا بننے سے دور ہو جائے، مگر بیاہ کا خرچہ کیسے پورا کروں گی؟ جمال تو ذرا دلچسپی لے نہیں رہا۔ لڑکی کی ماں ہنسنے لگی اور کہنے لگی، بہن یہ مرد ذات ہے ہی ایسی، میں نے تو سنا ہے کہ وہ کسی بیوہ کے چکر میں بھی تھا۔ ذکیہ کے باپ بتا رہے تھے کہ تھانے تک نوبت چاہ پہنچی تھی۔ میں نے سوچا جب معاملہ لوگوں نے ان کے کانوں تک پہنچا ہی دیا ہے تو سچ بات خود ہی کیوں نہ بتا دوں۔ میں نے سارا واقعہ انہیں کہہ سنایا۔ وہ خوب ہنسی، آواز دے کر اپنے بڑے لڑکے کو بلا لیا، اسے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ بھی خوب ہنسا، کہنے لگا، خالہ جان اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک ایسی ترکیب لگاؤں کہ بیاہ کا سارا خرچہ جمال الدین اٹھائے اور وہ ایسا سدھرے گا کہ پھر کبھی دوسری شادی کا نام نہ لے گا۔ میں حیران ہوئی
کہ ایسا جادو منتر کیا ہوگا جو جمال بیٹے کی شادی کے اخراجات بھی اٹھائے گا اور خود بھی سدھر جائے گا۔ ان کا بیٹا ذوالفقار کہنے لگا، خالہ جان میں ذرا ابا سے مشورہ لے لوں، پھر آپ کو ترکیب بتاؤں گا۔ اب آپ اپنے شوہر سے حمید کی شادی کا ذکر مت کریں۔ دوسرے دن ان لوگوں نے مجھے بلا بھیجا۔ میں گئی تو دونوں بیٹے اور باپ انتظار میں تھے۔ انہوں نے مجھے پاس بٹھا کر جو ترکیب بتائی تو کچھ دیر کے لیے میں سناٹے میں آ گئی کہ کہیں یہ لوگ مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہے، لیکن وہ سب کو سب سنجیدہ تھے۔ ذکیہ کا باپ کہنے لگا، بہن جمیلہ، میں صرف تمہارے لڑکے کی شرافت دے کر یہ سارا بکھیڑا اپنے سر لے رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا شوہر بھی صحیح راستے پر آ جائے اور میری بیٹی بھی ایک شریف لڑکے کے ساتھ حیات بن جائے، اور اس شادی کے اخراجات بھی تمہارا شوہر حسن سلوکی سے پورے کرے۔ میں نے پتہ کرایا ہے کہ تمہارے میاں کو بینک سے 4 لاکھ کا قرض مل سکتا ہے۔ اگر وہ یہ قرضہ لے کر شادی پر لگائے تو تمہاری فکر دور ہو جائے گی اور آئندہ اس کی تنخواہ سے قرضہ اترتا رہے گا۔ بات معقول تھی، مگر اس تمام میں وکیلوں کو سمیٹنے کی جو ترکیب ان باپ بیٹوں نے بتائی تھی وہ ذرا خطرناک تھی، کیونکہ ان پر بھروسہ بھی کیسے کیا جا سکتا تھا۔ مجھے چپ دیکھ کر ذکیہ کی ماں بولی، بہن کہیں یہ تو نہیں کہ ڈر رہی کہ تیرا میاں تیرے ہاتھ سے نکل جائے؟ تو یہ ڈر دل سے نکال دے، صرف تیری خاطر یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ اگر تو راضی نہیں تو پھر جانے دے، مگر اب میں چاہتی تھی کہ اسی طرح سے ہی شاید معاملہ بن ہی جائے۔ میں نے رضامندی دے دی اور ساتھ ساتھ انہوں نے حمید کو بلوا کر یہ سارا ڈرامہ سمجھا دیا۔ وہ انہی کی طرح کھلنڈر نکلا، کہنے لگا، اماں مزہ آئے گا جب ابا اس چال میں پھنس جائیں گے۔ اور پھر چند دنوں بعد اس ڈرامے کا آغاز ہو گیا۔ ذکیہ کا باپ میری طرح انجان بنا رہا۔ ذکیہ کے بڑے بھائی نے جمال الدین سے دوستی بڑھا دی۔ باتوں باتوں میں اسے بتایا کہ وہ بہن کے رشتے کے لیے اچھا سا آدمی ڈھونڈ رہا ہے جو اچھی ملازمت پر ہو، کموارہ ہو یا رنڈوا ہو، اس کی پرواہ نہیں۔ جمال الدین نے حسب عادت اپنے حالات کا رونا شروع کر دیا۔ ذکیہ کے بھائی نے ہمدردی کی اور مشورہ دیا کہ اگر بال بچوں سے بیزار ہو تو دوسرا بیاہ کر دو۔ جمال الدین نے سوکھا سا منہ بنایا، کہنے لگا، چاہتا تو ہوں مگر اچھا رشتہ نہیں ملتا۔ کچھ دنوں بعد ڈرتے ڈرتے جمال الدین نے اسے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ مجھ سے اچھا رشتہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں گھر چھوڑ کر آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ ذکیہ کا بھائی چپ ہو گیا، جیسے نیم رضامند ہو۔ جمال الدین کا حوصلہ بڑھا، کہنے لگا، مہر میں جو لکھواؤ راضی ہوں، جتنا خرچہ چاہو بندوا لو۔ ذکیہ کا بھائی کہنے لگا، یار میں تو راضی ہو جاؤں گا مگر ابا رضامند نہیں ہوں گے۔ اماں کو بھی میں منا سکتا ہوں۔ اور ذکیہ بھی کچھ بولے گی نہیں، مگر ابا کبھی راضی نہیں ہوں گے، انہیں کون سمجھائے۔ جمال الدین اس وقت تک نشے میں ڈوب چکا تھا۔ جوشیلہ تو ہمیشہ کا ہے۔ سینے پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، انہیں میں راضی کر دوں گا۔ ذکیہ کے بھائی نے جمال کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، یار ادھر کا رخ مت کرنا، وہ بڑے جلاد آدمی ہیں، تجھے قتل کر دیں گے۔ وہ دراصل اپنے بھائی کے ہاں ذکیہ کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اور اماں اس پر خوش نہیں ہیں، اس لیے چوری چھپے اس کی بات پکی کر کے اب ابا کی غیر موجودگی میں نکاح کر دینا چاہتے ہیں۔ ابا عنقریب 1 ماہ کے لیے انڈیا جانے والے ہیں۔ ان کے واپس آنے سے پہلے ہم ذکیہ کو رخصت کر دیں گے، بعد میں حالات سنبھال لیں گے، مگر اس میں مشکل یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ذکیہ کو جہیز وغیرہ دے سکیں۔ جمال الدین نے حسب عادت سینے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا، خرچے کی فکر مت کرو، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود نمٹ لوں گا۔ لڑکی کے لیے جو کچھ بنوانا ہو بتا دو، میں اس کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ ذکیہ کا بھائی کہنے لگا، اگر تم یہ خرچہ اٹھانے پر راضی ہو تو سمجھو بات پکی ہوئی، مگر اپنی بیوی سے بات چھپانا، وہ ابی سے پڈا کر دے گی۔ میرے ابا کو خبر ہو گئی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ میری طرف سے بات پکی ہوئی، تم شادی کا سامان تیار کر لو۔ یہ ساری باتیں مجھے ذکیہ کی ماں نے بلا کر بتائیں۔ کہنے لگی، بس اب معاملہ نمٹا سمجھو۔ جمال الدین جو چیزیں گھر میں لائے اس پر پوری نظر رکھنا۔ میں نے اس کے کہنے پر جمال الدین کا جائزہ لیا۔ وہ تو قطعی بدل گیا تھا، بات بات پر چہکتا تھا، میرے آگے پیچھے پھرنے لگا۔ بیٹے سے افکی دور ہو گئی، گھر میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا، اور مجھ سے چوری اس نے 3-3.5 لاکھ کا زیور خریدا۔ گھر میں رکھنے کی بجائے اپنے رشتے کی بہن کے گھر رکھوایا۔ اس نے مجھے آ کر بتا دیا۔ اس کے بعد کپڑے خریدے گئے، وہ بھی وہیں جمع ہوئے۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ تیرا بھائی اس بڑھاپے میں بھی شادی کے چکر میں مبتلا ہے، اور پھر اسے قسم لے لی کہ کسی کو خبر نہ لگے، مگر یہ بات کہاں چھپ سکتی تھی۔ محلے میں ہولے سبھی جگہ پھیل گئی کہ جمال الدین شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وہ لوگ مجھے بتاتے، مگر میں خاموش رہی کہ وقت سے پہلے بھانڈا پھوٹ گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ ادھر اس نے ذکیہ کو تحفے بھجوانے شروع کر دیے، کبھی اس کے لیے سوٹ کا کپڑا لاتا، کبھی پرس لے کر چلا جاتا۔ یہ سارے تحفے ذکیہ کی ماں بعد میں میرے حوالے کر دیتی کہ لڑکے کی بری کے کام آئیں گے۔ مجھے اب ان لوگوں پر یقین ہو گیا تھا۔ دفتر سے پتہ کرایا
تو وہاں سے خبر ملی کہ اس نے بینک سے موٹر سائیکل کے نام پر قرضہ لیا ہے۔ وہاں اس نے اپنی شادی کی تاریخ تک پھیلا دی تھی اور سنا گیا ہے کہ چاول گھی وغیرہ سب کا انتظام کر لیا تھا۔ اس پر شادی کا نشہ اتنا گہرا چڑھا ہوا تھا، دفتر میں فالتو وقت میں رنگین کاغذوں کے پھول بنایا کرتا کہ حجرہ عروسی سجاؤں گا۔ اس کے افسر اسے مذاق کرتے کہ میاں کیوں اس جھنجٹ میں پڑے ہو، مگر وہ قطعی سنجیدہ تھا۔ سب لوگوں سے وعدہ کر دیا شادی خیر خیریت سے ہو جائے تو شاندار دعوت ولیمہ دوں گا۔ اس کا پروگرام تھا کہ لڑکی کو بعد میں کسی جگہ ملازمت دلا دے گا اور پھر دونوں ٹھاٹھ سے زندگی بسر کریں گے۔ دفتر میں بھی سبھی کو حیرانی تھی کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی اس 8 بچوں کے باپ سے شادی پر کیسے آمادہ ہو گئی۔ یہ ساری باتیں مجھے میرے بیٹے حمید نے آ کر بتائیں کہ ابا قرضہ لے چکا ہے، چاول چینی عنقریب ہی لانے والا ہے۔ نومبر کی 30 تاریخ شادی کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ ذکیہ کا باپ پروگرام کے تحت ایک دن پہلے حیدرآباد چلا گیا۔ جمال الدین کو یہ کہا گیا کہ وہ انڈیا جانے کے لیے لاہور روانہ ہو گیا ہے۔ اب سکیم یہ بنی کہ بیوی سے چوری چھپے جمال الدین ذکیہ کے گھر جائے گا، وہاں قاضی وغیرہ کا پورا انتظام ہوگا۔ مہر کی رقم 50,000 ہے، بری 1 گھنٹہ پہلے پہنچا دی گئی۔ مجھے ساری خبریں مل رہی تھیں مگر میں انجان بنی ہوئی تھی، اور جب جمال الدین ساری بری لڑکی والوں کے حوالے کر چکا، 25,000 کی نقد رقم بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی اور نکاح کے لیے مولوی بلانے لڑکا روانہ ہو گیا تو پروگرام کے تحت بالکل اچانک ذکیہ کا باپ واپس آ گیا۔ ایسا ڈرامہ تھا کہ جس نے دیکھا وہی اس کا صحیح منظر پیش کر سکتا ہے۔ جمال الدین جو اپنا لایا صحرا باندھنے کی تیاریاں کر رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ ذکیہ کا چھوٹا بھائی گھبرا کر بھاگنے لگا۔ یہ اس کی اداکاری تھی جس میں باپ نے بھی اپنے جوہر دکھائے، کڑک کر بولا، یہ سب کیا ہے، یہ کیسی تیاری ہے؟ چھوٹے بیٹے نے چھٹ سے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ذکیہ کے باپ نے اسے زور سے ٹھوکر ماری اور بجلی کی طرح کڑکدار آواز میں بولا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ سچ سچ بتا۔ اتنی دیر میں بڑا لڑکا مولوی کو لے کر آ گیا۔ مولوی بھی کوئی نقلی تھا۔ خان صاحب نے بیٹے کو گریبان سے پکڑ لیا اور گرج کر پوچھا، بول میری غیر موجودگی میں تم سب لوگ کیا کر رہے تھے؟ لڑکے نے سارا معاملہ بتا دیا کہ ابا ہم ذکیہ کی شادی اس سے کر رہے تھے۔ عین اسی وقت ذکیہ کی ماں کے بلانے پر میں بھی حمیدہ کو لے کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہاں جو نقشہ دیکھا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ذکیہ کے باپ نے پستول پکڑی ہوئی تھی۔ وہ گرج گرج کر کہہ رہا تھا، میں تم سب کو قتل کر دوں گا، اور جمال الدین نے اس کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے کہ ہاں صاحب میرا قصور نہیں، مجھے تمہارے لڑکے نے ورگلایا تھا، مجھے بخش دو۔ ادھر جب میں داخل ہوئی تو جمال الدین بھاگ کر میرے پیچھے چھپ گیا، پیچھے آ کر بولا، جمیلہ خدا کے واسطے مجھے بچا لے، ہاں صاحب مجھے مار رہے ہیں، مگر میں تو خود اس کے لیے غیظ و غضب کا گولہ بن کر آئی تھی۔ سامنے سے ہٹ گئی اور بولی، خان صاحب یہ میرا شوہر دوسرا بیاہ کر رہا تھا، گولی مار دو تاکہ پاپ کٹے۔ خان صاحب پستول تانے آگے بڑھے اور معاملہ بہت سنگین نظر آنے لگا کیونکہ جمال الدین رونے لگا تھا۔ اس پر خان صاحب بولے، تم نے ہماری عزت خراب کی ہے، لڑکی کے گھر میں اس کے باپ کی غیر موجودگی میں بارات لے کر آئے اور اب اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی۔ تمہارا کوئی جوان لڑکا ہے؟ حمید پر جمال الدین کی نظر پڑی جو دروازے پر کھڑا سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ خان صاحب بولے، اسے اندر بلاؤ۔ حمید منتظر تو تھا، ٹانک گیا۔ خان صاحب کہنے لگے، اب تمہاری جان بخشی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اپنے لڑکے سے میری بیٹی کا نکاح کر دو، ہمارے ہاں سے بارات خالی نہیں جاتی، اب تمہاری جگہ اس لڑکے کو بیٹھنا ہوگا۔ جمال الدین جٹ راضی ہو گیا، اپنا سہرا فوراً حمید کے سر پر رکھ دیا اور یوں جٹ پٹ تیاری ہوگی۔ میں بھی چیخنے چلانے سے باز رہی کہ بغیر کچھ بولے ہی بات بن رہی ہے تو شور مچانے سے کیا فائدہ۔ اسی وقت نکاح ہو گیا۔ نکاح کے لیے دوسرا مولوی بلوایا گیا تھا کیونکہ نقلی مولوی اس ڈرامے کے دوران بھاگ چکا تھا اور اسی روز پھر لڑکی کی رخصتی بھی ہو گئی۔ جمال الدین کو میں نے سنبھال لیا، اسے سمجھایا کہ شکر کرو تمہاری جان بچ گئی، اگر یہ تمہیں گولی مار دیتے تو تمہارے نکاح کے بجائے تمہارا جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور جمال مجھے سچ مچ سینے سے لگا کر خود میں رونے لگا۔ یہ ترکیب انتہائی کامیاب رہی۔ میرا بیٹا بہو کو لے کر علیحدہ مکان میں رہتا ہے اور وہ دونوں بہت خوش ہیں۔ جمال الدین خان صاحب سے اب بھی اسی طرح ڈرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب زندگی بھر دوسری شادی کا نام نہیں لے گا۔